أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا شکر لیسن ہے۔ کی ریڈنگ کی آپ کیسے میم؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی میم کی ہے جو آپ نے سینڈ کی تھی نا، کی ہے اس کی ریڈنگ۔ اچھا، جو 5 لیسنز کی میں نے کی تھی وہ سنا آپ لوگوں نے؟ جی میم سنا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ جلدی ہی نیکسٹ 5 بلکہ نیکسٹ 10 کی پوسٹ کر دوں، تو اس کو سنتے رہیے گا. پلے لسٹ کی طرح بنا دیں گے، ہم صرف ریڈنگ کی ایک پلے لسٹ بنا دیں گے، تو بس اس کو جب آپ پلے آل کریں گی تو لائن سے لیسن نمبر 1 سے 15 تک کی، چاہے وہ ڈیفرنٹ ریکارڈنگز میں بھی ہوگی، تو لائن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے موبائل پہ پلے ہو جائے گی. کوشش کریں کہ کتاب لے کے، اگر وقت ہے تو کتاب لے کے سنیں ریکارڈنگ، اور اگر نہیں وقت ہے تو بنا کتاب کے ہی سن لیں، لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج لیسن 16 ہے، اور میں نے میسج کیا تھا کہ آج کا لیسن بھی بہت امپورٹنٹ ہے لاسٹ لیسن کی طرح. لاسٹ لیسن میں ہم لوگوں نے کیا تھا فعل ماضی، آپ نے دیکھا تھا پاسٹ ٹینس کے ورک کیے تھے، اور اس لیسن میں ہم لوگ فعل مضارع کریں گے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر والا ورب کریں گے. تو ظاہر ہے اس کو بھی ہم پہلی کلاس میں جیسا ایکسپلین کریں گے، بیکاز یہ فرسٹ لیسن ہوگا تو زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن ہوگی، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ جو لوگ بھی یہ کلاس لے رہے ہیں وہ ضرور کلاس میں آ جائیں. بہرحال ریکارڈنگ تو جائے گی ہی. تو یہ ہے ہمارا لیسن آپ دیکھ رہی ہیں، اور اس کو پھر چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے یہاں دیکھیں گے. تو جیسا کہ بتایا کہ اس لیسن میں ہم لوگ سیکھیں گے فعل مضارع. آپ کو پتا ہے کہ زمانے کے حساب سے افعال بس 2 ہی طرح کے ہیں، ماضی اور مضارع. اردو اور انگلش کی طرح ماضی حال مستقبل یا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر، ان دونوں لینگویجز میں 3 زمانے ہیں، جبکہ عربک میں صرف 2 ہی زمانہ ہے. وہ کیا ہے؟ ماضی اور مضارع. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ماضی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس ہو گیا، مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ہی معنی آتا ہے، اور پھر وہ ہم اس جملے کے سیاق و سباق سے اپنی عقل لگا کر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کرتا ہے میں کریں گے، یا کر رہا ہے میں کریں گے، یا کرے گا میں کریں گے. تو یہ اپنے جیسے کہ ہم انگلش میں بولیں کہ پریزنٹ ٹینس میں کریں گے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کریں گے، یا فیوچر ٹینس میں کریں گے، جو آپ نے انگلش میں سیکھے ہوں گے، وہ سب کے لیے بس ایک لفظ ہے. تو پہلے ہم یہ گردان آپ کو پڑھ دیتے ہیں ماضی کی. بس یہ گردان میں یہاں پہ لے کے آ گئی، اور اب آپ کی ریکارڈنگ میں بھی یہ آ جائے گی، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. تو اس گردان کو تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اسی طرح یاد کریں گے. پڑھتی ہوں میں: فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اور یہ لام کی زبر اور ساکن یہ سب کو بہت کلیئر ہو کے پتہ چلنا چاہیے. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹھیک ہے، یہ لن عمر ہے، تو یہاں پہ جب ساکن ہوتا ہے، لن عمر میں سے سب سے پہلا والا لام ہے، تو جب ساکن ہوتا ہے تھوڑا سا وقت دیں. لیکن اب مضارع کی گردان جو ہے وہ آپ یاد کریں گی. یاد کرنے کا دیکھیں، میں ابھی بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ کو ایک دم پکی یاد ہو جائے، لیکن جو کر سکے وہ کر لے، اور دھیرے دھیرے کرتی رہیں. جب ہم اپنے کل کی کلاس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی گرامر کی کلاس میں، تب تک آپ یاد بھی ہو جائے اور ان گردان میں کمفرٹیبل بھی ہو جائے. جیسا کہ میں نے بتایا صرف یہ 2 گردان آپ کریں گی. یہ فعلا کی گردان کریے، فاعل لام کلمہ سے ماضی کیے اور مضارع کیے.
اس کے بعد ورب کی تقریباً 50 کلاسز ہوتی ہیں، ان سب میں بس یہ 2 گردان اگر آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے تو وہ پوری 50 کلاس آپ کی ایزی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ چونکہ اس بک میں یہ گردان آ گئی تو میں نے کہا یہاں پہ تو وہ صرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے وہ صرف واحد والے الفاظ یہ والی بس لائن کرا دیتے ہیں، لیکن ہم پوری گردان ہی یاد کر لیں گے اسی وقت۔ اب دیکھیں کس طرح پڑھنا ہے، یہاں میں نے لکھا ہے کہ اس گردان میں چونکہ الفاظ ہلکے سے اگر میں یہ کہوں کہ ٹنگ ٹویسٹر کی طرح ہو جاتے ہیں تو اس سے ٹنگ کے ٹویسٹ ہونے سے بچنے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے گردان کو یاد کر لیں، مطلب سیم ساؤنڈ والے الفاظ ایک ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب مختلف کوئی آتا ہے تو اس کو الگ سے یاد کریں گے۔ آپ دیکھیں میں پڑھتی ہوں، میں دونوں طرح سے پڑھ کے سناتی ہوں، تب آپ کو لگے گا کہ یہ میں نے رینڈم پیٹرن کیوں چوز کیا۔ یہ رینڈم پیٹرن اس گردان کو یاد کرنے میں بہت آسان رہتا ہے۔ پہلے میں پڑھتی ہوں جیسے میں نے ماضی کی پڑھی تھی ویسے ہی، اور آپ دیکھیں گے اس طرح پڑھنے میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے، زبان بھی کنفیوز ہوتی ہے، دماغ بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ تو یہ ہو گئی گردان اگر ہم پراپر پیٹرن فالو کریں، واحد مثنیٰ جمع پھر غائب مؤنث کا، اس طرح رائٹ ٹو لیفٹ جیسا کہ یہ گردان یاد کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس گردان کو اب میں دوسری طرح پڑھ رہی ہوں جس طرح آپ کو یاد کرنا ہے، آپ سنیں کہ کتنی آسان لگے گی اب آپ کو۔ میں پہلے یلو سرکل دکھ رہا ہے آپ کو، یلو سرکل والے پڑھ رہی ہوں، یہاں دیکھیے یلو، ریڈ، دین گرین، اور اس کے بعد پنک۔ تو یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ بیچ میں چھوڑ تو یہ یلو والا میں نے پڑھا، پنک بیچ میں ڈراپ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پیٹرن کیسا بنا، میں یہاں پہ ڈرا کروں، دیکھیں ہم ایسے گئے اور پھر ایسے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہماری فرسٹ لائن، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ بیچ کا باکس ہم نے چھوڑا۔ اور جب یہ گردان اس طرح سے یاد کریں گے تو ہم گردان دیکھتے ہوئے ہی یاد کریں گے، تو ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک باکس میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آ جائیں گے مثنیٰ میں، یفعلانی، تفعلانی، 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 بس یفعلانی اور اس کے بعد یہ تینوں صیغے تفعلانی ہی ہیں، تو یہ ایک دم یاد ہو گئے۔ یفعلانی اور آنی کی ساؤنڈ، آنی کی ساؤنڈ یہ سب رفع کا چل رہا ہے، یفعلانی، تفعلانی، 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 ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع میں جائیں گے، جمع میں کریں گے یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، ہو گئی ہماری گردان پوری۔ لیکن ایک ابھی رہتی ہے، وہ حاضر مؤنث کی۔ حاضر مؤنث مطلب یو فیمیل، تم لڑکی والا رہتا ہے، اس کو پھر ایک دم اینڈ میں کر لیتے ہیں، تفعلینا، بس ایک لفظ تفعلینا۔ تو اس پیٹرن میں یاد کرنا ہے ہم کو۔ اب میں ایک بار پوری گردان وداؤٹ اینی بریک پڑھتی ہوں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، تفعلین، بس اس طرح سے یاد کرنے ہیں۔ یہ ہمیں 14 صیغے آج کی کلاس میں جو آپ یوز کریں گی وہ بس یہ والی پوری، یہ واحد کا یہ پورا، یہ جو اس بک میں انہوں نے لے کے آ رہے ہیں، ماضی کا بھی یہی لے کے آئے تھے یہ واحد والا، اور بلکہ ابھی تک آپ کو واحد سے ہی واسطہ پڑا ہے اس کتاب میں، تثنیہ میں یہ آئے ہی نہیں، مطلب مثنیٰ میں یہ آئے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کتاب میں آپ کو بس یہ فرسٹ والے سارے صیغے آج انشاءاللہ تعالی پریکٹس کرائے جائیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے لیسن پہ انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا میں ویٹ بھی کر رہی تھی کہ اور لوگ بھی آ جائیں، کوشش کیا کریں واقعی کہ وقت پہ آئیں، وقت پہ آنے سے کلاس آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک بہتر مسلمان بھی بن جائیں گے۔
وقت پہ آنے میں اور نہ آنے میں بہت تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، اس تھوڑے سے فرق سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے ہماری پوری پرسنالٹی میں. تو انشاءاللہ تعالی دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. واقعی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں، کبھی تو ہو سکتا ہے، لیکن پابندی سے ایسا ہو رہا ہے تب کہیں بڑی گڑبڑ ہے. الدرس السادس عشر مطلب 16th لیسن. میں نے کہا جو اس طرح سے یہ سٹائل ہے نمبر کا، اس میں 16واں کا میننگ آ جاتا ہے. الدرس السادس عشر 16th لیسن. میں پڑھتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتی ہوں، اور آپ کی چانس جب جیسے ہی میں ختم کروں گی انشاءاللہ تعالی پھر آپ کریں گی تو غور سے سنیے. بیچ بیچ میں ایکسپلین بھی کروں گی کہ کیسے. اب دیکھیں یہاں پہ راشد یذهب الی الجنینتی. ابھی آپ نے کیا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا یفعلو تفعلو تفعلو پھر تفعلین افعلو. میں اب ان کے پیٹرن پہ میں نے بول دیا. تو یذهب، ٹھیک ہے، یذهب سب سے پہلا والا صیغہ ہے، سب سے پہلا والا. تو یہ ہو گیا ہی میل کا. اچھا، آپ نے دیکھا کہ راشد یہاں پہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. راشد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے. اگر یہ ظاہر نہیں ہوتا تب ہم کرتے یذهب کا ترجمہ وہ جاتا ہے یا وہ جا رہا ہے یا وہ جائے گا. تینوں ہی کر سکتے ہیں اپنی عقل لگا کر کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یا کیا ترجمہ فٹ ہوگا. لیکن جب راشد فاعل ظاہر ہو گیا تب ہم صرف جاتا ہے، جائے گا یا جا رہا کرتے ہیں. جب ظاہر ہو جاتا ہے تب تو وہ نہیں کرتے نا. تو اس لیے راشد یذهب الی الجنینتی، راشد باغ جا رہا ہے یا راشد باغ جاتا ہے، باغ کی طرف جاتا ہے. جو بھی اردو میں جیسا آپ بولتے ہو، الا کا مطلب طرف ہوتا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن اگر اردو بولتے وقت آپ ایسا نہیں بولتے تو آپ چھوڑ دیں. لیکن باغ کو جاتا ہے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر کوئی پوچھے کہ الا کا میننگ کیا ہے تو آپ بولیں طرف، ٹوورڈز، ٹھیک ہے. راشد یذهب الی الجنینتی، اس بک کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ مضارع وغیرہ کی ہلکی سی پہچان ہو جائے. بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں یہاں پہ اس پہ آ کے ماسٹر کے لیول پہ آ جائیں. بس ہلکی سی پہچان لے لیں اور زبان پہ آپ کے یہ جملے آسان ہو جائیں. وَيَنظُرُ إِلَى الزَّهْرَةِ. اب دیکھیں الا لگا ہے تو ہم نے زہرتی ہم لگائیں گے. اگر یہ مس بھی ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اب تو ہمیں آتا ہے. وَيَنظُرُ. اب دیکھیں یہاں پہ اور اب اس کا ترجمہ وہ کریں گے تو یہ وہ کی علامت کہاں سے مل رہی ہے آپ کو؟ یا سے مل رہی ہے. چلیں ویری گڈ، علامت برڈ آیا تو مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ بھی بتانا تھا. علامت مضارع، ٹھیک ہے. علامت مضارع کیسے ہم کیا کیا ہیں؟ علامت مضارع ہے یا، یہ کیا یا بنایا میں نے؟ ہاں اسی طرح بنانا تھا لیکن اس کو وہ یا، ٹھیک ہے، پھر تا، پھر حمزہ اور پھر نون. ٹھیک ہے، یہ سب یا کے زبر کے ساتھ بھی آتا ہے اور کسی کسی اس میں پیش کے ساتھ بھی آتا ہے، اس لیے میں وہ ہٹا دے رہی ہوں. تو یہ چار علامتیں ہیں. بیچ میں دیکھیں میں نے گیپ دیا کیونکہ یہاں پہ دو بار اور تا آئے گا، میں دکھاؤں گا. تو یہی علامت مضارع ہیں. جب یہ فعل کے روٹ لیٹر سے پہلے ہم کو نظر آ جاتی ہیں، دیکھیں یا، پھر یہ تا، ہم نے آپ کو یہ دونوں لکھے اور یہ دونوں نہیں لکھے، اس کی جگہ ہم نے چھوڑ دی تھی کہ آپ کو، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے دماغ میں یہ پوری پکچر ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے پھر دیا، یہ دیا آپ کو. اور دیکھیں مجھے پتا تھا کہ نون کی جگہ یہاں پہ ہے تو یہ دیا. دیکھیں یا تا، یہ دو جگہ میں نے چھوڑی اور پھر اور نون. لیٹس سی کہ یہی لکھا کچھ اور لکھا. جی ہاں اسی طرح لکھا ہے کیا تا، اور یہ دو ڈیش میں نے چھوڑے
کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں 2 بار اور کچھ آئے گا اور پھر یہاں اور یہاں نون. ٹھیک ہے. اب یہ 4 علامتیں صرف ہیں. آپ اس کو اکثر سنیں گی آپ اتین کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن پھر لگا کہ کیوں نہ آرڈر میں ہی ہم لوگ یاد کر لیں، تو یتان کر کے آپ یاد کر سکتی، یا تا الف نون یتان. بس یہی 4 علامتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے، یا تا تا تا، ہے نا. یہ یا تا تو پہلے آ چکا، اور یہاں بھی یا اور تا آ رہی ہے. یہ دونوں گردان جیسے میں نے کہا نا گھول کے پی جائیں والی بات، کہ یہ اتنی اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے، اور فعلا والی ہی، ڈفرنٹ نہیں، فا عین لام کلمے والی اتنی اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے کہ آنکھ بند کر کے بھی آپ سوچے تو آپ کو سب پتا رہے کہاں پہ تا آ رہا ہے، کہاں یا آ رہا ہے، کہاں پہ اور کیا آواز آ رہی ہے اس علامت کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے میں ہی کرا لوں گی. بس آپ اگر میں کچھ کہتی ہوں کہ اس کو اتنی بار پڑھ لیں تو بس اتنا کر لیں. کسی بھی طرح اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ فالو کریں گے انشاءاللہ جو بھی آپ کو انسٹرکشنز دیے جائیں گے تو وہ یاد ہو ہی جائے گی اس طرح. تو یتان. اب یہ جب علامت ہم کو فیل کے روٹ لیٹرز، جو یہ روٹ لیٹرز ہیں ذال ہا با، یہ دیکھیں ذال ہا با، اب اس سے پہلے جب یا نظر آئی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فعل مضاری ہے. یہ مضاری میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے میں پریزنٹ اور فیوچر دو ورڈ بولوں تو اچھا کچھ نہیں لگے گا. تو جب میں مضاری بولوں تو آپ سمجھ جائیں پریزنٹ اینڈ فیوچر. ٹھیک ہے. مضاری کا کیا مطلب ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر. ٹھیک ہے. پریزنٹ پلس فیوچر. تو وَيَنظُرُ إِلَى الزَّهْرَةِ، اب یہاں پہ دیکھیں ینظرو ہے نا، یہ شروع میں ہمیں نون ذا را یہ روٹ لیٹر ہے اور یہ ایکسٹرا ہے. یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ ایکسٹرا ہوں گے اور شروع میں لگے ہوں گے. تو اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مضاری ہے. وَيَنظُرُ إِلَى الزَّهْرَةِ، وہ طرف دیکھ رہا ہے. ایسا کر سکتے ہیں راشد باغ جا رہا ہے اور وہ پھول کی طرف دیکھ رہا ہے یا دیکھتا ہے. وَيَفْرَحُ بِهَا، اب دیکھیں وَيَفْرَحُ بِهَا، وہ خوش ہوا اس سے یا وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. وہ اس کو اب یہاں پہ سینس کیا نکل رہا ہے، وہ پھول کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. لیکن دیکھ ورڈ تو یہاں پہ نہیں ہے نا. وَيَفْرَحُ بِهَا، وہ اس سے خوش ہوتا ہے یا وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے خوش ہوگا، ایسا اگر آپ سارا فیوچر میں آپ کو لگ رہا ہے تو سارا فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. تو جب یا کی علامت دیکھیں گی تو وہ ہے ہی کی علامت. تو وہ ہے میری آواز ہی ایکو ہو رہی ہے کیا؟ یہ کوئی اور بول رہا ہے. سائمہ آپ میوٹ کر دیں پلیز ان لوگوں کو. میں نے کر دیا ابھی. تو یا اگر شروع میں ہے تو وہ ہی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. ابھی یا ہی چل رہا ہے تو اب اسی میں چلتے ہیں. ساجد یذهب الى المیدان، ساجد میدان کی طرف جا رہا ہے یا ساجد میدان جا رہا ہے. ساجد فیلڈ جا رہا ہے نا. یہ لگتا ہے پلے گراؤنڈ ہے، اس کو میدان کہہ رہے ہیں کیونکہ کھیل رہا ہے ادھر. ساجد یذهب الى المیدان، اور میدان اردو کا ورڈ بھی ہے شاید. تو ساجد میدان جا رہا ہے. وَيَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ، بالکرہ، کرہ کہتے ہیں گیند کو، بال. میم یہ اسکرین جو ہے بلر آ رہی ہے. مطلب حرکات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے نا؟ کیا چیز بلر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں حرکات کے علاوہ یہ اب ذرا ٹھیک ہو گئی. نہیں، میرے پاس اصل میں دیکھیں آپ، میں 2 ڈیوائس پہ رہتی ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. تو اگر بلر ہوگا نا تو میں خود ہی یہاں پہ پریشان ہو جاؤں گی. مجھے ایک دم کلیئر دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ پنچ کر کے اپنی ٹھیک اسکرین کو ایڈجسٹ کر لیں اگر موبائل پہ ہے، چھوٹا کر لیں اگر ڈیسک شاید ٹاپ پہ ہے. میں ٹھیک ہے. وہ مجھے میری آئی صاف سائٹ نظر آ کم رہا ہے. ہوتی. وَيَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ، وہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے.
ٹھیک ہے. وَيَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ وہ گیند سے کھیل رہا ہے. جب بھی لگا تو ہم نے کرتی کر دیا یہاں پہ. حرکات بے شک اس میں کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حرکات کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے. ورڈ دکھ رہا ہے بس کافی ہے. وَيَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ وہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. ساجد میدان جا رہا ہے یا جاتا ہے اور وہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے. ایسے کر لیجئے آپ. سوادو اب یہ بتائے, کون بتائے گا کہ میں نے سوادن کیوں نہیں کہا؟ یہاں تو راشدن ساجدن کیا, سوادن کیوں نہیں کیا؟ میں نام لیتی ہوں, وہ بتائیں گی. افشاں آپ بتائیں. جی میں نے سوادن کیوں نہیں کیا جب میں نے راشدن کیا, ساجدن کیا؟ تو سواد کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ میم نہیں پتا. چلے, ویری گڈ, دس از آلسو بیسٹ آنسر. پتا ہے جب نہ پتا ہو فوراً ایسے کہہ دیں, ٹائم بچتا ہے اور کلیئرلی آپ نے بتا دیا. جزاک اللہ خیر. نفیسہ بتائیں گی کہ میں نے کیوں نہیں کہا؟ سوری مجھے بھی نہیں پتا. کسی کو پتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے, اس لیے کہ میں کیا سب کو بلاؤں الگ الگ. چلے کوئی بات نہیں نفیسہ, ابھی میں بتا دیتی ہوں اگر نہیں پتا تو. جی سائمہ. عورتوں کے سب نام غیر منصرف ہوتے ہیں, اس ویری لیے اس گڈ کو آنسر, تنوین لگا. ویری گڈ آنسر. عورتوں کے سب نام آپ نے غیر منصرف کی لسٹ میں کیا تھا. جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ راشدن ساجدن اور میں نے سوادو کیوں کہا, تو بس آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں تنوین کی مس ہونے کی بات کر رہی ہوں. اور تنوین کا کسی اسم پہ مس ہونا آپ کو الرٹ کر دیتا ہے کہ کہیں غیر منصرف تو نہیں ہے. پھر آپ نے غیر منصرف کی اپنی وہ, بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ آگے چل رہے ہیں. پچھلی نوٹ بک کے اوراق اگر آپ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے تو یہی ہو جائے گا. جو آج جو آپ نے دیکھا یہ اس کا ٹریلر ہے کہ بعد میں ہمارے سب ہم بلینک سلیٹ ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے پیجز کو پڑھنا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ آپ ریڈ کریں پوری نوٹ بک بیٹھ کے, لیکن ان کو اسکین کریں, ان کو پیجز پلٹیں. یہ طریقہ تھا ہمارا شروع سے, عربک کے لیے ہی نہیں, جب میں اپنی کالج کی بھی پڑھائی کرتی تھی تو جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تھی, میں کبھی بھی اگر میں 15 چیپٹر پہ ہوں تو 15 چیپٹر کو وہیں سے نہیں شروع کروں گی. ٹیکسٹ بک کے پیجز بہت اس سے میں پلٹ لیا کرتی تھی, یا نوٹس اگر ہیں ہمارے تو ایک ایک پیج کو اس طرح بس کوئک پلٹتے رہیں, بس وہ دکھ جاتا ہے آپ کو, وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو آپ بھی انشاءاللہ اپلائی کریں کہ کبھی بھی نیا لیسن پہ جائیں تو بس اس پہ نہیں. کیا فائدہ ہم نئے لیسن پہ محنت کریں پھر پچھلا والا اگر ہمیں بھول جائے تو. سوادو عورتوں کے سب نام غیر منصرف ہیں, تو سواد کبھی بھی اگر اس سے پہلے حرف جر بھی آئے گا نا تو یہ زبر تو لے لے گا, پیش زبر میں چینج, زیر نہیں لے گی. غیر منصرف اسما کیا نہیں کرتے, تنوین نہیں لیتے اور زیر نہیں لیتے. ٹھیک ہے, آپ کا ریوائز ہو گیا الحمدللہ. کوئی بات نہیں, اگر یاد بھی نہیں ہے تو اس طرح سے یاد ہوتا رہے گا. بس گھبرائیں نہیں, ہے نا. کبھی ہوتا ہے کہ جیسے اب آدھی کلاس کو تو لگ رہا ہوگا کہ وہ فائدہ ہی نہیں کچھ. نہیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں نے بتایا نا کہ جو میں طریقے بتاتی ہوں وہ اپلائی کریں بس. سوادو تخرجو, اب جیسے ہی دیکھیں, جیسے ہی سوادو آیا تو اب یہاں پہ کیا آ گیا, تخرجو. یا جو ہے چینج ہو گئی تا میں, کیونکہ آپ نے کیا دیکھا تھا کہ ہی کی علامت تھی یا, اور شی کی کیا علامت ہے, تا. میں اس کو بھی یہاں پہ لکھ دوں کیونکہ کر تو رہے ہم یہ بھی نا. یہاں پہ ٹوٹل آپ کو یاد کرنی ہے, ایک ورڈ آپ یاد کریں گی, وہ ہے یہ. علامت مضارع کے لیے یہ ورڈ آپ یاد کر لیں گی, یتان, اور اسی لائن سے آئے گا یہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تخرجو ہو گیا ہے نا. سوادو, سواد کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مطلب وہ شی کی پوزیشن پہ ہے. تو سوادو تخرجو الی الفناء,
اب میں پوچھ نہیں رہی ہوں کہ فنائی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے میرا. وہ کیب اگر تھوڑی سی کمزور بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس لیے میں نہیں کسی سے پوچھ رہی. سوادو تخرجو الالفنائی، فنا کہتے ہیں صحن کو، ٹھیک ہے. تو سواد صحن کی طرف نکلی، یا سواد صحن کی طرف نکلی، یہی نکلتی ہے، ٹھیک ہے. خرجہ کا مطلب نکلنا ہوتا ہے نا، تو نکلتی ہے یا نکل رہی ہے. سواد صحن کی طرف نکل رہی ہے. وَتَجْلِسُ فِي الظِّلِّ الشَّجَرَةِ، وَتَجْلِسُ فِي الظِّلِّ، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اور قرآن جنہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے نیا نہیں. ظل کہتے ہیں سائے کو. وَتَجْلِسُ، اب دیکھیں یہ جب بھی ساری یا جو ہے تا میں چینج ہو رہی ہے، کیونکہ اب سواد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جیسے ہی شی کے لیے ہوگا تو علامت مضارع تا آئے گی. اب وَتَجْلِسُ، بالکل پریشان نہ ہو کہ کلیئر نہیں ہے، میری آواز کلیئر ہے اگر تو کافی ہے. وَتَجْلِسُ فِي الظِّلِّ الشَّجَرَةِ، وہ درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے. سواد صحن کی طرف نکلتی ہے، اور وہ کا مطلب ہو گیا اور وہ درخت کے، آپ اس کا ترجمہ ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے نا. یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، ذل الشجرتی مرکب اضافی ہے، اور یہ آپ کا مرکب جاری ہے. تو آپ دونوں کے ترجمے پیچھے سے ہی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کہیں گی اور وہ، آپ نے اور وہ تا سے دیکھ کے نکال لیا. اس کے بعد آ جائیے ادھر، درخت کے سائے میں، اور پھر بیٹھتی ہے. ویری گڈ. وَتَفْرَحُ، اور وہ خوش ہوتی ہے. فَرَحَ کا مطلب تھا خوش ہونا نا، فرحہ. میں ابھی جو بول رہی ہوں فرحہ، وہ روٹ لیٹر بول رہی ہوں، ٹھیک ہے. میں ماضی کا صیغہ نہیں بول رہی ہوں، کیونکہ ماضی میں وہ فریحہ ہے، فریحہ یفرحو ہے یہ، ٹھیک ہے. تو فرحہ جب میں نے کہا تو بس روٹ لیٹر بولا. وَتَفْرَحُ، اور وہ خوش ہوتی ہے. سواد صحن کی طرف نکلتی ہے، وہ پیڑ کے سائے میں بیٹھتی ہے، درخت کے سائے میں بیٹھتی ہے، اور وہ خوش ہوتی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے انا. اب جیسے انا آیا، انا کی ضمیر کیا ہے؟ یہ ہے، لیجئے الف ہے، اور یہاں بھی میں آئی ہی لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، حمزہ ہے مطلب. تو انا اجلسو، اب انا کے ساتھ علامت مضارع کیا آتی ہے؟ حمزہ آتا ہے. تو انا اجلسو علی حافت البرکتی. حافہ یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. حافہ کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے. اور برکہ کہتے ہیں تالاب کو. تو میں تالاب کے کنارے بیٹھتی ہوں. میں تالاب، اور انا میں نے دیکھیے بیٹھتی کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ آئی جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے سیم ہے، اور ظاہر ہے میں فیمیل ہوں تو میں نے اپنا یوز کر لیا. انا اجلسو علی حافت البرکتی، میں تالاب کے کنارے. حاف البرکتی یہ بھی آپ کا مرکب اضافی. دیکھیں قرآن میں بھی اور عربک لینگویج میں یہ سائیڈ بائی سائیڈ آتے ہیں. یہ ہے مرکب جاری. مرکب جاری دو لفظ سے مل کے بنے گا، اور پھر یہی اسم اور یہ مل کے بنا دیتے ہیں مرکب اضافی. یہ پیٹرن بہت کامن ہے عربک لینگویج میں، کہ مرکب جاری اور پھر یہ اسم بن جائے گا مضاف، اور یہ مضاف الیہ، اور یہ پورا ایک کمبینیشن مرکب جاری اور مرکب اضافی کا بن جاتا ہے. ان لوگ کو جو ہے ایک مرکب جاری اور مرکب اضافی کا ایک مرکب بنا دینا چاہیے تھا، اس کا بھی ایک نام دے دینا چاہیے. دیکھیں یہ علی حافت البرکتی جو میں نے ابھی بتایا، علی حافتی مرکب جاری، اور حافت البرکتی مرکب اضافی. یہاں بھی آ جائیے، فی ظل یہ ہو گیا مرکب جاری، اور ظل الشجرتی یہ ہو گیا مرکب اضافی، ٹھیک ہے. تو یہ کمبینیشن بہت آتا ہے قرآن کے اندر بھی بہت آتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انا اجلسو علی حافت البرکتی، میں تالاب کے کنارے پر بیٹھتی ہوں.
پر بھی لگا لیں، اردو میں لگ جا رہا ہے تھوڑا سا. میں تالاب کے کنارے پر بیٹھ رہی ہوں یا بیٹھتی ہوں یا بیٹھوں گی. اب اس کے بعد وَأَنظُرُ إِلَى السَّمَكِ، اور میں مچھلی کی طرف دیکھتی ہوں. مچھلی کی طرف تو نہیں بولتے نا، مچھلی کو بولتے ہیں اردو میں. اور میں مچھلی کو دیکھتی ہوں، اور میں مچھلی کو دیکھ رہی ہوں، یا اور میں مچھلی کو دیکھوں گی. یہ تینوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں مچھلی کی طرف دیکھتی ہوں. وَأَفْرَحُ بِهِ، ابھی دیکھیں یہاں بِہا تھا. بِہا کیوں تھا؟ کیونکہ زہرا فیمیل تھا، تو یہ ہا کی ضمیر آئی جو کہ فیمیل کی ہوتی ہے. اور مچھلی آپ دیکھ رہی ہیں، مچھلی کے اندر تو گولتا یا کوئی دوسری علامت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کے لیے ہو کی ضمیر آئی. جو کہ حالت جر میں جا کے بی کی وجہ سے حالت جر میں جا کے ہی بن گئی، اور یہ ہے میل کی ضمیر. تو وہ انظرو الی السمک، اور میں مچھلی کی طرف دیکھتی ہوں. وہ افرحو بھی، اور میں اس سے خوش ہوتی ہوں، ہے نا. اور میں اس بھی مطلب اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں، اور میں اس سے خوش ہوتی ہوں، مطلب اس دیکھنے سے خوش ہوتی ہوں. پھر السمک یسبح فی الماء، مچھلی. اب دیکھیں مچھلی مذکر ہے، ٹھیک ہے، مچھلی مذکر ہے، تو اس کو ہی والی ضمیر مل گئی، ہی والی علامت مل گئی. یسبح، سین باہا کہتے ہیں تیرنے کو نا، تیرنا. مسبح کہتے ہیں سوئمنگ پول کو. تو السمک یسبح، مچھلی فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، السمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. سعاد تنظر الیہ، سعاد اس کی طرف دیکھ رہی ہے یا دیکھتی ہے. وتفرح، اور وہ خوش ہوتی ہے. تو اس تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا. آپ دیکھ رہی ہیں تا کے ترجمے شی بھی ہوگا، سبحان اللہ، یو میل بھی ہوگا، اور یو فیمیل بھی ہوگا. اسی لیے عربک لینگویج میں پورے ہوش و حواس میں رہنا پڑتا ہے. ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے کہ ہاں بس ایسے، ہے نا، کیونکہ ہم سینٹینس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کس کی بات چل رہی ہے، پھر اس حساب سے یہ ساری ضمائر کو پہچان لیتے ہیں. خالد، ابھی بھی ہمارا ہی چل رہا ہے الحمدللہ. یہاں سے شروع ہو رہا ہے شاید یو. چلیں، خالد یخرج من البیت، خالد گھر سے نکلتا ہے، یا خالد گھر سے نکل رہا ہے، یا خالد گھر سے نکلے گا. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسی آپ کی سٹوری چل رہی ہے اس حساب سے. یہ تو جملے ہیں نا، اگر پوری ایک بات چل رہی ہے تو اس بات کے لحاظ سے ہم چینج کر لیتے ہیں. وَيَحْضُرُ، وَيَحْضُرُ فِي الْفَصْلِ، اور وہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے. خالد گھر سے نکلتا ہے اور وہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے. یحضر کا مطلب پریزنٹ ہونا. وَيَنظُرُ إِلَى الْكِتَابِ، اور وہ کتاب کی طرف دیکھتا ہے یا وہ کتاب دیکھتا ہے. کلاس میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ وہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کتاب کی طرف دیکھتا ہے. الا مطلب ہوتا ہے طرف. اگر اردو میں ٹھیک ہوتا ہے کتاب کی طرف دیکھتا ہے تو آپ یہ کریں، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ کو ایسا لگے تو وہ کتاب دیکھتا ہے آپ کر لیں گی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور علا کا مطلب ہوتا ہے اپون، اوپر. چلیے دیکھیں سلمہ کیا کر رہی ہیں. سلمہ تفرح سلمہ تفرغ، اوکے، سلمہ تفرغ من الصلاۃ، سلمہ نماز سے فارغ ہوتی ہے. سلمہ کس سے فارغ ہو رہی ہے؟ نماز سے ختم کر کے آ رہی ہیں. سلمہ نماز سے فارغ ہوتی ہے. وَتَذْهَبُ إِلَى حُجْرَةِ النَّوْمِ، اور وہ بیڈ روم کی طرف جاتی ہے، یا اور وہ بیڈ روم جاتی ہے، جو بھی صحیح پڑھے وہ لکھیے.
بیڈ روم میں جاتی ہے، حالانکہ دیکھیں میں کا ترجمہ فی ہوتا ہے نا، فی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، تو وہ بیڈ روم کی طرف جاتی ہے، آپ ترجمہ کر لیں. اور آپ حجرت النومی سمجھ میں آ رہا ہے، نوم، آیت الکرسی یاد کیجئے، وہاں پہ نوم آتا ہے، نوم کا مطلب ہے نیند. تو حجرت النوم، حجرت النوم تو الا کی وجہ سے ہو گیا حجرتی. تو حجرت النوم کس کو کہتے ہیں؟ بیڈ روم کو کہیں گے. عربک میں اس طرح سے اچھا دیا ہوا ہے کہ حجرت النوم، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے آگے وہ لگا کے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سا کمرہ ہے. وَتَذْهَبُ إِلَى حُجْرَةٍ النَّوْمِ، تو وہ بیڈ روم کی طرف جاتی ہے. أَنْتِ يَا سُعَاد تَفْرُغِينَ، اب دیکھیے یہ آ گیا آپ کا یہ والا، ہم پہنچ گئے. انہوں نے انتا کو کیوں چھوڑ دیا بیچ میں بیچارے کو؟ ہم آ گئے یہاں پہ، یہ کیا تھا؟ حاضر مؤنث نا، انتی پہ آ گئے. یہ ہے ہمارا ہوا کا، ہے نا، یہ ہیا کا، یہ ہے انتا کا، یہ انتی کا، اور یہ انا کا. تو اس کا یہ لے کے نہیں آئے، سیدھے وہاں پہ چلے گئے. انتی بات کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تفعلینا، تو یہی بن گیا تفرغینا. تفرغینا. انتی یا سعاد تفرغینا من القراءتی، اے سعاد تم قرات سے فارغ ہو گئی، تم پڑھنے سے فارغ ہو گئی، ہے نا. کچھ پڑھ رہی تھی وہ بیٹھ کے، قراءت کر رہی تھی. تو اے سعاد تم، اب یا سعاد، انتی یا سعاد عربک میں ایسے، لیکن ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو پہلے اس کو ندا دے دیتے ہیں، پہلے اس کو پکار لیتے ہیں. اے سعاد تم قرات سے فارغ ہو گئی، ہوتی ہو گئی نہیں، سوری، ہاں ہو گئی نہیں، ہوتی ہو یا ہو رہی ہو، یا کیونکہ آگے پہنچ چکی ہے اس لیے ہوتی ہو. انتی یا سعاد تفرغین من القراءتی، اے سعاد تم قرات سے فارغ ہوتی ہو. وتذهبین الی المطبخ، اور تم کچن کی طرف جاتی ہو، اور تم کچن جاتی ہو. جو بھی صحیح لگے آپ کریں. وتذهبین الی المطبخ، مجھے تو طرف یہاں ٹھیک لگ رہا ہے. وتذهبین الی المطبخ، اور تم کچن کی طرف جاتی ہو. یہ تذهبین، دیکھیں کیسے یو فیمیل کو پہچاننا بہت آسان ہے نا. دیکھیں ایک تو تھا تا شی، ایک ہے تا یو میل، اور ایک تا ہے یو فیمیل، ٹھیک ہے. تو اس میں تو اتنا فرق نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس تا کے ساتھ اینا کی بھی ساؤنڈ آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جب بہت محبت سے بیٹھ کے، مصیبت سے نہیں، دیکھیں مصیبت اور محبت، سبحان اللہ کتنے ملتے جلتے ورڈ ہیں لیکن کتنی میننگ اپوزٹ ہے. تو اگر ہم ان گردانوں کو مصیبت سے دیکھیں گے، مصیبت سمجھ کے دیکھیں گے، تو they will also hate us، ہے نا. وہ گردانے بھی ہم سے نفرت کریں گی اور پھر ہمیں یاد نہیں ہوگا. اور اگر ہم محبت سے دیکھیں گے اور ایسے ان میں باریکی سے چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، غور کریں گے، کوئی پیٹرن نکالنے کی کوشش کریں گے، اور کہ اچھا ہم اس طرح سے یاد کر لیتے ہیں، کائنڈ آف آپ گیم کی طرح لے کے چلیں، ہے نا. جیسے ہم کسی گیم کو کھیلتے ہیں تو اس میں کتنا انٹرسٹ آتا ہے، تو اس طرح سے اگر ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسے کنفیوژن نہیں ہوگا کہ تینوں ہی علامتیں تاتا ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری باتیں نہیں. تو پہلا والا تا تو واقعی اسی طرح سے ہے، تفعلو ہے، اور یہ بھی تفعلو ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی میں بتاؤں گی کہ کیسے پہچان لیں گے. تو جب بھی آپ کو کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور صرف تفعلو والی چیز آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ شی ہے. جیسے یہاں دیکھیں یہاں کہاں گیا تنظرو، اب یہ تنظرو تا کی علامت ہے اور ہمیں تنظرو دکھا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، اس کی ہے، شی کی ہے. اور ہاں یو میل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آگے ہمیں دکھ گیا نا سعاد. ہمیں تو بھی
اگر ہمیں کسی لڑکی سے بات ہو رہی ہے تو شی اور یو میں کہ ہم وہ کریں یا تم کریں، اس کی ہم کلیئرفیکیشن آپ کو دے رہے ہیں. تو دونوں ہی فیمیل ہیں. تو یہاں پہ اینا نظر نہیں آ رہا. جب اینا نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ لڑکی والی علامت، یہ سواد والی علامت جو ہے تا کی علامت، یہ وہ کی ہے، شی کی ہے. لیکن جیسے ہی تا کی علامت کے ساتھ اینا بھی آ جائے گا آگے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں تفرغینا، تو اب یہ یو فیمیل کی علامت میں چلا جائے گا. اور یہ پوری گردان میں صرف یو فیمیل ہی کا یہ خاصیت ہے کہ یہ اینا کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اسی کی علامت ہے، یو فیمیل کی. تو بہت آسانی سے جیسے ہم کو علامت مضارع کے ساتھ آخر میں اینا نظر آتا ہے تو ایک تا تو ہماری ایسے ہی کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تا یہ کلیئر ہو گئی. اب رہا سوال کہ یہ دونوں تو ملتے ہی ہیں، تفعلو تفعلو دونوں ہی بالکل سیم ساؤنڈ ہے. تو اتنا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم کوئی جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ عورت کی بات ہو رہی ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے، میل کی بات ہو رہی ہے. اگر دونوں ہی تفعلو ہیں، اگر تفعلو ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس جملے میں میل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یو والا ہے. جب میں بہت ایکسپلین کرتی ہوں ساتھ میں خوف زدہ بھی ہو جاتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی میں آپ کو پریشان کر رہی ہوں. پریشان نہیں کر رہی ہوں، یہ وہی طریقے ہیں جن سے چیزیں کلیئر ہوں گی. اگر میل کی بات ہو رہی، ہمارے پاس یہ تین ہیں. ٹھیک ہے، ایک کو تو میں نے کلیئر کر دیا، یہ ختم ہو گئی بات کہ تا کی علامت کے ساتھ اگر اینا آ گیا تو ہم، جیسے اگر میں ہوں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں، یو کی بات کر رہی ہوں، اور وہ بھی فیمیل کی بات کر رہی ہوں. تو تا پلس اینا فنشڈ ہے نا، یہ والا کلیئر ہو گیا ہمارا. اب ہم بات کر رہے ہیں ان دونوں کی، کیونکہ یہ دونوں بیچارے ایک دم ہی سیم ہیں. یہاں ہم آپ کو دوسرا اس کی شیپ سے کچھ نہیں بتا سکتے. اب کوئی دوسری ٹرک کام کرے گی. دونوں ہی تفعلو ہیں. اگر ہم جملے میں دیکھیں گے کہ کوئی مذکر کی بات ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ تم والا تفعلو ہے، کیونکہ مذکر کے ساتھ کیونکہ مذکر کے ساتھ تو ہی کے ساتھ تو یا ہے نا، ہی کے لیے یا موجود ہے، ہی تو کینسل آؤٹ ہو چکا ہے. تو اگر تا کے ساتھ ہے تو اگر یہ ساری چیزیں واقعی قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتا دی جائے نا تو ترجمہ بھی آسان ہو جائے. وہاں لوگ پزل ہو رہے ہوتے ہیں کہ کبھی تا کا یو میل ہو رہا ہے، کبھی تا کا فیمیل ہو رہا ہے. آخر میں 10 پارے کے بعد سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑو، پلین رٹا مارو، یہ سب دیکھنا ہی چھوڑ دو. تو اس لیے کبھی دل چاہتا ہے کہ اس سے پہلے گرامر ہو جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے ترجمے میں، ترجمہ یاد کرنے میں. آپ لوگ اگر انشاءاللہ تعالی گرامر کر رہی ہیں پہلے، اس کے بعد جب کبھی بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ میں چونکہ اپنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی بھی میں کلاس کروں. اور تو اگر ایسا کچھ شروع کریں گے تو ان لڑکیوں کو لیں گے جنہوں نے گرامر پہلے کی ہوگی، پھر میں ان کو انجوائے کروا کے وہ ترجمے یاد کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو جن لوگوں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی گرامر کی کلاس کے بعد کریں گے تو ان کے لیے ترجمہ اگر اے بی سی نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، پی کیو آر تو ہو ہی جائے گا، مطلب ایزی ہو جائے گا، بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں بتا رہی ہوں کہ اگر تفعلو کی بات اگر مذکر کے لیے ہو رہی ہوگی، میں غلط تو نہیں بول رہی، اگر تفعلو کی بات مذکر کے لیے ہو رہی ہوگی تب یو کے لیے ہو جائے گا. اور اگر تفعلو کی بات مؤنث کے لیے ہو رہی ہے تو شی کے لیے ہو جائے گا. اب یہاں ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہم پلین پیپر، پلین پیج لے کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کرے ہو پلین پیج. یہاں پہ ہے الحمدللہ کہ اگر یا کی علامت شروع میں ہے تو وہ ہے ہمارا ہی. اس کے بعد یہ پوری تا نہیں بنانی چاہیے مجھے کیونکہ تا کی علامت ہے جو کہ اٹیچ ہو کے آئے گی
روٹ لیٹرز کے ساتھ. تو بس یہ شیپ. تا کی علامت ہے تو یہ ہے شی. ٹھیک ہے. پھر تا کی علامت ہے تو یو میل. اسی چیز کو میں آپ کو دکھا رہی تھی. اور پھر تا کی علامت ہے اور اینا. تو یہ ہو گیا یو فیمیل. اور پھر ن کی علامت ہے تو یہ ہے آئی. میل فیمیل دونوں. دیکھیں میں نے غلطی کر دی. اگر یہاں ہے تو یہ ہے آئی. اور پھر میں اصل میں مجھے یہیں پہ نہ اچھا لگتا ہے لیکن میں بہرحال یہاں لکھ دوں. تھوڑا سا تو کھسکائی دوں. اور یہ بھی پورا نون نہیں بناؤں گی میں. اٹیچڈ والی شیپ بناؤں گی. تو یہ ہو گیا وی. اور یہ بھی میل فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ علامتیں اس کی ہم بات کر رہے تھے. یہ تو کلیئر ہو گیا. یا ہی ہو گیا, آئی ہو گیا, نہ وی ہو گیا. بات ہو رہی ہے تا کی. تو تا کے ساتھ جب اینا آیا تو وہ یو فیمیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور تا کی بات اگر کسی فیمیل کے لیے بات چل رہی ہے پیچھے سے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فیمیل اب سامنے کھڑی ہے. سوری نہیں, فیمیل غائب ہے, شی ہے وہ. سوری, آئی ایم ٹیکنگ مائی ورڈز بیک. کہ اگر تا کی بات کسی, کیونکہ پہلے میں آپ کو یہ والا سمجھا رہی تھی نا وہاں پہ, اس لیے کنفیوژن ہو گیا, کہ تا کی علامت اگر ہے وہاں پہ اس مضارع کے ساتھ اور وہ کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پریزنٹ نہیں ہے, وہ ہے, وہ غائب ہے, وہ شی ہے. لیکن اگر تا مضارع کا لفظ آ رہا ہے اور وہ ویسے ہی چھوٹا سا آ رہا ہے, تفعلو کی طرح ہی آ رہا ہے, اور بات ہو رہی ہے کسی آدمی کی, تو اس کا مطلب ہے اب وہ آدمی سامنے کھڑا ہے, ہم اسی سے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. وہ تفعلو کہہ رہے تو مجھ سے کہہ رہے تم کام کرتے ہو, تم کام کرو گے, تم کام کر رہے ہو. کیونکہ اب تک کی علامت. تو یہ 3 علامتیں بس. یہ پیج بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی محبت سے دیکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا. میں کہہ رہی ہوں یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس پڑھ لیجئے گا, لکھ لیجئے گا. اگر میں گروپ میں بھیجوں کہ اس کو 7 بار پڑھ لیں تو گن کے 7 ہی بار ضرور پڑھ لیں, اس کو کم نہیں کریں. پھر جتنا میں کہوں اس سے زیادہ تو کرنے کی اجازت ہے, الاؤڈ ہے. اجازت کو تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے بہت, لیکن کم بالکل نہیں کریں گی آپ. واپس آتے ہیں اپنے جملے پہ. سبحان اللہ, صرف 10 منٹ بچے ہیں. انتی یا سعاد تفرغین من القراءت. اے سعاد تم نماز سے فارغ ہوتی ہو. وتذهبین الی المطبخ. اور تم, اب دیکھیں اور تم, تا سے یہاں پتہ چل رہا ہے, اور تم کچن جاتی ہو, اور تم کچن کی طرف جاتی ہو. اتنی اچھی بچی نماز پڑھ کے کچن جا رہی ہے. الی این تذهب یا حامد. ہم نے وہ کر دیا, ساکن کر دیا اس کو. میم آپ اے نے قرات حامد بتایا ہے نا اوپر, انتی یس تم کہاں جاتے ہو یا جا رہے ہو. اے حامد تم کہاں جا رہے ہو. الی این تذهب. اے حامد تم کہاں جا رہے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے ابھی بات بتائی کہ تذهب ہی آیا. یہ بو کی اب دیکھیں دھیرے دھیرے یہ غائب کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے مس پرنٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ گردان اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. الی این تذهب یا حامد. جیسے ہی لڑکے, جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کیسے سمجھیں گے, پتہ چل رہا ہے کہ لڑکا ہے تو ہم کو پتہ ہے کہ اب یہ سامنے موجود ہے. اے حامد تم کدھر جا رہے ہو. اینا مطلب ویئر آر یو گوئنگ. تم کدھر جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو. انا اذهب الى السوق. اب یہ چونکہ حامد ہے تو میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ میں جا رہی ہوں بازار. حامد کی طرف سے بول رہے ہیں نا, تو انا یہاں پہ میل ہے کیونکہ حامد بول رہا ہے. انا اذهب الى السوق. یہ سب آپ لگائیں گی, مس پرنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہاں یہ سے سب جوائن ہو کہہ رہا رہے ہیں کہ ہے. آپ کو آنا چاہیے اب, کیونکہ ابھی والے گروپ میں جوائن ہو پہلے اس میم یہ نظر بات پہ آپ نہیں اس آ وقت رہا, پہنچیں پھر گی وہ جب بلر یہ ہو آپ گیا. نے بہت اچھی طرح سے ریڈنگ کر لی.
میں بازار جا رہا ہوں یا میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. هل تذهب الى الجنينة؟ کیا تم باغ کی طرف جا رہے ہو؟ اسی سے بات ہو رہی ہے لگتا ہے. هل تذهب الى الجنينة؟ کیا تم باغیچے کی طرف جا رہے ہو؟ لا انا لا اذهب الى الجنينة، نہیں میں باغیچے کی طرف نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لا انا لا اذهب الى الجنينة، نہیں میں باغیچے کی طرف نہیں جا رہا ہوں. یہاں پہ اذهب ہی ہے. جو لوگ تھوڑا قرآن کیے ہوئے ہیں کہیں وہ لا اذهب نہ کر لینا، وہ نہیں ہوتا، وہ اذهب ہوتا ہے. بہرحال لا انا تو یہ اذهب ہی ہے. من یجلسو، ابھی سب آپ کے ساری علامت مضارع کی آخر میں پیش آئے گی. ٹھیک ہے، ابھی جس کو کہتے ہیں نا بگنر کو کہتے ہیں عربک میں مبتدی، تو ابھی آپ مبتدی ہیں تو ایسا کچھ وہ نہیں لے کے آئیں گے. جب تک وہ کچھ سکھائیں گے نہیں وہ نہیں آپ سے کہیں گے کرنے کو. ٹھیک ہے، میں نے لگا دیا یہاں پہ سب پیش ہی رہے گی سب آخر میں. تو من یجلسو وہ کر لیتے ہیں نا، ادغام کر لیتے ہیں من یجلسو، تو آپ اسی طرح سے پڑھیے. تجوید بھی ماشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر کو آتی ہے. من یجلسو تحت الشجرتی، درخت کے نیچے کون بیٹھ رہا ہے؟ سعاد تجلسو تحت الشجرتی. اب دیکھیں سعاد ہے تو اب سعاد سے مخاطب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سعاد جو ہے کیا ہو جائے گی؟ شی رہے گی. سعاد پیڑ کے نیچے بیٹھتی ہے. من یلعب بالکرتی، کیا چلیں مائک انمیوٹ کر کے تھوڑا سا آپ لوگ بولیں تو شاید پریشر ریلیز ہو. سن کے بھی وہ ہو جاتی ہے. مشکل لگ رہا ہے نا؟ جواب دیں. جی میم تھوڑا سا ہے ہو مشکل. گئے کیا؟ اللہ اکبر. جی میم. میرا یہ اسپیکر وہ ہو جاتا، سوری آئی ایم ویری سوری. میرا یہ اسپیکر جو ہے نا وہ جب ڈورمنٹ ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، تو جب میں پوچھتی ہوں تو آپ کی آواز ہی نہیں آتی. کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑا میم مشکل ہے ابھی میم. مشکل ہے. مشکل ہے بٹ انٹرسٹنگ بھی ہے، مطلب جی جی احساس ہو رہا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں. نہیں بہت آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گی نا، پھر دیکھیں گی قرآن کے ترجمے کلاس میں آپ کتنا انجوائے کریں گی. دوسری تو اس لیے اگر آپ کا وہ ارادہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے ماڈیول ہیں اور یہ ڈفرنٹ چیزیں کر کے ہم پہنچیں گے اس پہ کہ قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے. ہر چیز کی مقصد اور نیت یہی ہے. تو اگر وہ لگ رہا ہے تو اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ریکارڈنگ آ جائے. جیسے ہی ریکارڈنگ آئے تو اس ہفتے میں اس کلاس کی ریکارڈنگ کو میں کتنی بار دے دوں سائمہ؟ آپ اسٹوڈنٹ کے اس پلیٹ فارم پہ بھی ہیں نا، تو اس لیے میں نے کہا میں تو 7 بار کہنے جا رہی تھی، پھر میں نے کہا 7 بار بہت زیادہ ہو جائے گا. میں تو اپنے حساب سے بتاؤں گی، لیکن میرے خیال میں 3 دفعہ کم سے کم. ٹھیک ہے چلے 3 دفعہ ضرور سن لیں. اگر 3 دفعہ کے بعد بھی ایسی فیلنگ آتی ہے تب پھر آپ سائمہ کی نہیں سنیں، میری سنیں. ٹھیک ہے، اگر پہلے آپ سائمہ کا کہنا مانیں، صرف 3 بار سنیں، اور 3 بار کے بعد بھی ایسا لگتا ہے تو پھر 7 دفعہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، سننا ہی تو ہے، بولوں گی تو میں نا وہاں پہ آپ کو تھوڑی میں کہہ رہی ہوں کچھ کرنے کو، صرف سننا ہے. تو بس اپنی کتاب لے کے بیٹھیے گا، وہاں آپ کو حرکات وغیرہ صحیح سنائی دیں گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلے میں لیسن کو، میرے پاس بچتے ہیں 3-4 منٹ تو میں اس کو پورا کر لوں کم از کم یہ لیسن. تو سواد تو ہو گیا. من یلعب بالکرتی، گیند کے ساتھ کون کھیلتا ہے؟ ٹھیک ہے، کھیلتا ہے یا کھیل رہا ہے بھی کر سکتے ہیں. گیند کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ ساجد یلعب بالکرتی، گیند کے ساتھ ساجد کھیل رہا ہے، یا ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ یہی سے کریں، ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے، مبتدا کو پہلے کریں گے نا، تو ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے.
بِأَيِّ شَيْءٍ يَلْعَبُ سَاجِدٌ، ساجد کس چیز کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہاں پہ پھر اب بِأَيِّ شَيْءٍ کر کے پوچھا ہے کہ کس چیز کے ساتھ ساجد کھیل رہا ہے. یلعب ساجد بالکرتی، ساجد گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے. ماذا یسبح فی الماء، دیکھیں من کہتے ہیں ہو کو اور ماذا کہتے ہیں واٹ کو نا. ماذا من میں کیسے بتاؤں، من جو ہے کسی پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے ہو، اور ماذا کسی چیز کے لیے. ہاں چیز ورڈ آ گیا صحیح سمجھ میں. ماذا مطلب چھوٹی چیز کے لیے ماذا یوز ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے من نہیں یوز کرتے. ٹھیک ہے، تو ماذا یسبح فی الماء، پانی کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز تیر رہی، تو میں یہاں چیز ہی بول دیتی ہوں. پانی میں کیا چیز تیر رہی ہے؟ اگر کوئی بچہ ہوتا نا، کوئی آدمی ہوتا، انسان ہوتا، تو من آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ. وہ انسان نہیں ہے، یہ مچھلی ہے نا آگے، اس لیے ماذا آئی ہے. تو پانی میں کیا چیز تیر رہی ہے، یا پانی میں کیا تیر رہی ہے، آپ اتنا کر لیں. پانی میں کیا تیر رہا ہے یا تیر رہی ہے، تیر رہی. اصل میں مچھلی ہم لوگ اردو میں تو فیمیل بولتے ہیں نا. پانی میں کیا تیر رہا ہے؟ السمک یسبح، السمک. کبھی پتہ نا، جب بھی کوئی چیز ایسے کچھ ہونا تو آپ پیش لگائیں آخر میں، بلا وجہ یہ پیش چینج نہیں ہوتی. السمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں، مچھلی ہم اردو میں ترجمہ تیر رہی کریں گے، لیکن عربک میں تو یہ مچھلی مذکر ہے تو یسبح ہی آئے گا. ٹھیک ہے، پھر این یسبح السمک، مچھلی کہاں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، مچھلی کہاں تیر رہی ہے. اگر ہم عربک وائز ٹرانسلیشن کریں تو ہم کریں گے مچھلی کہاں تیر رہا ہے. لیکن اب سن کے کتنا خراب لگا نا، تو آپ اردو کے حساب سے ہی کریے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مچھلی مذکر ہے عربک میں. مچھلی کہاں تیر رہی ہے؟ یسبح السمک فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے، بس ہو گیا الحمدللہ. یہ لیسن ہمارا ودن ٹائم، ایگزیکٹ ٹائم پہ الحمدللہ ختم ہوا. ایز یوزول اب جو لیسنز ہمارے ہیں اس میں ہم تمرین سیم ڈے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارا ہر لیسن 2 ہفتے لیتا ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے. تو یہ لیسن آپ ضرور سنیے گا، 3 بار سننا. تو اب آپ سب نے کیا کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، وعدہ کر لیا، اور وعدہ تو ہم پورا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. تو 3 بار ریکارڈنگ جیسے ہی آتی ہے کر کے، اور پھر پول کر دیں گے. سائمہ پول کر دیجئے گا، دیکھتے ہیں سب لوگ. پھر اس وقت جتنے لوگ پریزنٹ ہیں وہ سب لوگ ضرور 3 بار سن لیں، اور جو ریکارڈنگ سن کے کلاس کرتے ہیں ان کو تو پھر انشاءاللہ 4 بار سننا پڑے گا. کلاس ختم کرتے ہیں. کوئی آپ کا فیڈ بیک تو کلاس کے سلسلے میں کوئی چیز وہ بس بتا دیں ہم کو، میں اگر کچھ بہتر کروں. ایک سوال ہے نا آج کے اس پہ، یہ جو بیچ کے حروف ہوتے ہیں جیسے یفعلو، اس میں تو ہم لوگ ہر ایک میں دیکھ رہے ہیں کہ آئین پہ زبر ہے جو گردان ہے، لیکن جب ابھی آج کی جو ہم نے لیسن لیا ہے اس میں کہیں پیش آ رہا ہے زیادہ تر، جیسے ینظرو ہو گیا، یا آگے ایک جگہ فیل کے جو ہے نا کئی جی سارے پیٹرن ہیں. اوکے یہ عین کلمہ ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے فعلا ہوتا ہے، پھر اسی طرح فعلا بھی ہوتا ہے. فریحہ ہوا تھا نا، فریحہ. جی جی فریحہ بھی ہوا تھا بالکل. اسی طرح فعلا بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں نے جب کہا تھا تو بس یہ لاسٹ والی حرکت میں نے کہی تھی نا. اسی طرح مضارع میں بھی یفعلو. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گردان بس اب آپ کو 3 گردان یاد کرنے کے لیے دینی چاہیے نا، نہیں بس یہ بیسک یاد کرا دیتے ہیں. اس کے بعد فردر اچھا یاد کرائیں گے چیزیں، اس سے یہ پیٹرن پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح مضارع کا بھی جو ہے وزن جو ہوتا ہے وہ عین کلمہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. یفعلو بھی ہوتا ہے. ضربا یضربو پڑھا ہے نا، یضربو. جی جی ابھی اس میں بھی تھا تجلسو. ہاں تجلیسو بھی تھا. ویری گڈ. یہ دکھ رہی ہے بات کہ کچھ بہت غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ عین کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بیچ میں جو تجلیسو میں دیکھیں لام کلمہ، لام چینج ہوا نا، جین جی لام سین بیچ والا،
تو جو روٹ لیٹرز کا بیچ والا ہے وہ ماضی میں بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے ڈفرنٹ اس میں، اور مضارع میں بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کو میں ٹھیک بتا دوں کہ 6 ابواب ہوتے ہیں، اس میں یہ 6 پیٹرن ہے اس کے. تو فا ضاد نون سین ہا کاف فتح یفتح. تو بس بہرحال میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے. تو ابھی جو گردان یاد کرنی ہوتی ہے وہ صرف ہم کو ٹوٹل 2 گردان یاد کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سب فٹ ہو جاتی ہے اسی میں. ٹھیک. تو یہ 2 جزاک گردان جو آپ کو اس میں اور ویڈیو میں ملے گی، اور میں گروپ میں بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالی اسکرین شاٹ اس کے. تو یہ 2 گردان بس آپ یاد کر لیں. پورا فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ایوری تھنگ وچ کمس انڈر فعل، وہ سارا بس آپ یہ 2 گردان اگر اچھی طرح ایک ایک باکس کی چیزوں کو پہچان کے یاد کر لیں. ٹوٹل 28 ورڈز ہیں. پھر سوچیں کہ اتنا بڑا قرآن اور اتنی حدیثیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں الحمدللہ اگر یہ 28 ورڈز پہ ہم محنت کر لیں. تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے نوٹ کی. میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ خود سے میں نہیں بولتی ہوں کہ مشکل نہ لگنے لگے کسی کو، لیکن اگر کسی نے نوٹ کیا تو بہت اچھی بات ہے. تو کلاس ختم کرتے ہیں. گردان آپ بس اسی کی یاد کریں گی. عین کلمہ زبر کے ساتھ والی فعلا اور یفعلو والی ہی گردانیں یاد کریں گی. یہ سب پھر سمجھ کے ہم لوگ کر لیتے ہیں، سمجھ کے چینج کر لیتے ہیں، اور پیٹرنس یاد کر کے جیسے بتایا نا ضربا یضربو کرما یکرمو، یہ 2 ورڈ یاد کر لیتے ہیں ہر جو کامن ہوتے ہیں، اور اس کو پھر ہم فٹ کر لیتے ہیں گردان میں پوری. پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح پھر عین کلمہ زیر کے ساتھ یا عین کلمہ پیش کے ساتھ، کیونکہ ہم کو وہ پوری گردان یاد ہے تو زیر لگا کے ہم پڑھ لیں گے، پیش لگا کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا ہے، اور یاد نہیں کریں گی انشاءاللہ تعالی آپ. اور کوئی سوال؟ مشکل اس لیے ہے کہ ابھی یہ فعل کے شہر میں آپ داخل ہوئیں، پچھلے ہفتے آپ داخل ہوئیں اور ہم تھوڑی کمپلیکیٹڈ شہر میں لے کے ظاہر ہے چلے گئے آپ کو، اور اس ہفتے یہ لے کے آ گئے مداری اور آپ اس میں ہیں. تو کسی بھی شہر میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہ سڑکیں ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں، مطلب ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں راستے، اور یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ابھی. لیکن اسی انہی سڑکوں پہ بار بار چلتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بہت فیملیئر ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پچھلا شہر بھول جاتے ہیں اور اسی شہر میں ہم کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ 4-5 کلاس میں آپ ایسا ضرور محسوس کریں گی. چلیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.